السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت ناول تیرے نال عشق ایپیسوڈ نمبر 19۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنا کام ختم کر کے وہ نیچے پہنچی تو سامنے ہی ابیحہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ابیر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ میری ڈال کا منہ پھول کر گول کیا گول گپا کیوں ہو گیا؟ اس کے کان کے پاس ہوتے وہ آہستہ سے بولی، امو آپ نے بولا تھا کہ اللہ جی کی ساری باتیں مانو پھر وہ میری دعا سن لیں گے۔ میں نے ساری باتیں مان لی پھر بھی انہوں نے میری دعا نہیں سنی۔ موٹی موٹی گری آنکھوں میں خفگی لیے اس نے ابیر کو دیکھا۔ او یہ تو بہت سیریس پرابلم ہو گئی۔ ابیر نے ہونٹوں سے او شیپ بناتے سر ہلایا۔ امو آئی ایم سیریس۔ ابیحہ نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو آپ نے ٹیسٹ میں بھی لکھی تھی؟ ابیر کے پوچھنے پہ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے یاد ہے اس میں لکھا تھا کہ جب کوئی اللہ کا مقبول بندہ اللہ کی بارگاہ میں کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ جبریل و امین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی حاجت پوری کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں، اور جب کوئی فاسق اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی حاجت جلدی پوری کرو کیونکہ میں اس کی آواز کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے حدیث دہرائی تو ابیر مسکرا دی۔ پر امو فاسق کون ہوتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ابیر کو دیکھا۔ جو نافرمان ہوتا ہے۔ اس نے آسان الفاظ میں بتایا تو ابیحہ نے سر ہلا دیا۔ کیا آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ ہے؟ اس نے پوچھا تو ابیحہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، پھر نہ یاد آنے پہ مایوسی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو جو لوگ پسند ہوتے ہیں اور جن کی وہ بار بار آواز سننا چاہتے ہیں، ان کی دعا قبول کرنے میں بہت دیر کرتے ہیں تاکہ وہ روز روز اللہ جی سے دعا کرتے رہیں، اور جن کی آواز ان کو پسند نہیں ہوتی ان کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آواز ان کو اچھی لگتی ہو، وہ بار بار آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں اسی لیے آپ کی دعا قبول نہیں کی۔ اس نے نرمی سے سمجھایا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ مسکرائی۔ اب تو منہ بھلا کر نہیں بیٹھیں گی نا؟ اس نے ابیحہ کے گال کھینچا تو ابیحہ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ کس بات پہ ہنسا جا رہا ہے ہمیں بھی بتائیں۔ ابراہیم آفندی ان کی آوازیں سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ ڈیڈ موم نے بتایا کل پارٹی ہے ہمارے گھر میں۔ وہ ابیر کے پاس سے اٹھ کر ابراہیم آفندی کی گود میں بیٹھ گئی۔ یس ہمارے گھر پارٹی ہے، آپ کی اموں کو سب سے ملوانا ہے، انہوں نے جواب دیا تو ابیحہ کچھ سوچنے لگی۔ ڈیڈ میں اپنی فرینڈز کو بھی بلا لوں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا تو ابراہیم آفندی مسکرا دیے۔ ابیر اس کی باتیں سنتی مسکرا کر آمنہ کو چائے لانے کا کہہ رہی تھی۔ جی بالکل بلا لیں، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی۔ ابیحہ چہکی اٹھ کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ ابیر آپ کو کچھ چاہیے؟ میں اور شازیہ مارکیٹ جا رہے ہیں، چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے انہوں نے پوچھا۔ نہیں پاپا، مہد میری شاپنگ کر چکے ہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو ابراہیم آفندی بھی مسکراتے چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ شام کے وقت گرمی کا زور کچھ ٹوٹا تو ہر ذی روح نے سکون کا سانس لیا۔ سارا دن کی بھاگ دوڑ کے بعد پرندے اڑان بھرتے اپنی پناہ گاہوں کی طرف رواں تھے۔ الوی ہاؤس خاموش سا کھڑا سر اٹھائے آسمان کو دیکھ رہا تھا جو سارا دن آگ برسانے کے بعد اب ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا جس کی وجہ سے رات کو ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ لاؤنج میں آؤ تو وہاں صرف فضیلت بیگم اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی جب سے ہمدان نے سختی سے منع کیا تھا انہوں نے رشتے کی بات دوبارہ نہیں کی تھی۔ سلیمہ بھی اپنے تخت پہ بیٹھی جائے نماز کے بعد تسبیح کر رہی تھی اور کم گوسی مہوش اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ وہاں سے اوپر آؤ تو ہمدان نے اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کو جم بنا رکھا تھا جہاں وہ اس وقت اپنے فٹنس ٹرینر کے ساتھ ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ ان دونوں میں وہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ بزی کر چکا تھا۔ 2 فلمیں ایک ساتھ سائن کر لی تھی اور اب دونوں کی بیک وقت شوٹنگ چل رہی تھی۔ پچھلے کچھ وقت سے وہ اپنی فٹنس پہ دھیان نہیں دے پایا تھا جس کی وجہ سے اب اس کو ٹرینر کی مدد لینا پڑی۔ روز اس وقت 3 گھنٹے وہ ورک آؤٹ کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ پش اپس لگا رہا تھا، ساتھ ہی اس کا ٹرینر کھڑا اس کو گائیڈ کر رہا تھا۔ اوکے اب 15 منٹ کا بریک لیں گے، اسٹاپ واچ بند کرتے ہوئے بولا تو ہمدان سر ہلا کر اٹھ گیا۔ بلیک بازو کے بغیر شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں بال ماتھے پہ بکھرے وہ پسینے میں شرابور تھا، سانس الگ پھولا ہوا تھا۔ پانی کے گھونٹ بھرتے اس نے موبائل اٹھا کر واٹس ایپ آن کر کے حفصہ کی چیٹ کھولی۔ روز کی طرح آج بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے عادت سے مجبور پھر سے کال کی۔ 4 بیل کے بعد کال بند ہو گئی لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی۔ پھیکا سا مسکراتے اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ مہد نے اس کو پارٹی پہ بلایا ہے، وہاں ابیر بھی ہوگی۔ اپنے دل کی حالت وہ اپنی دوست سے شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن حفصہ سننے کو تیار نہ تھی۔ اس کو احساس تھا کہ اس نے غلط کیا تھا اور وہ معافی بھی مانگنا چاہتا تھا لیکن وہ نہ ہی کال اٹھاتی نہ میسج کا جواب دیتی اور ملنے جاتا تو ملنے سے انکار کر دیتی۔
کوئی عجیب ہی کیفیت کا شکار تھا وہ، جس کو خود سمجھنے سے قاصر تھا، نہ ہی کوئی تھا اس کے پاس جس سے وہ کہہ لیتا زیب کبھی تم نے محبت کی ہے؟ ایسے ہی اس نے اپنے پاس کھڑے ٹرینر کو مخاطب کیا۔ جی سر؟ وہ اچانک ایسے سوال پہ گڑبڑا گیا۔ کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ سر محبت کی تھوڑی جاتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ اس کا سوال سمجھ کر زیب نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، اس محبت کو ختم کیسے کرتے ہیں؟ نظریں کھڑکی پہ جمائے وہ آہستگی سے بولا۔ سر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ تو بس بڑھتی ہے، کبھی خوبصورت احساس بن کر تو کبھی موت سے بھی زیادہ اذیت دیتا درد بن کر۔ اس کے جواب پہ ہمدان محض سر ہلا اٹھ کر ڈمبلز کی طرف بڑھ گیا تو زیب بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ زیب کے چند الفاظ نے اتنے وقت سے الجھے اس کے دل و دماغ کے جھگڑے کو سلجھا دیا تھا۔ ابھی بھی محبت ہوئی تھی، لیکن ابیر سے نہیں، اس کی یادوں سے ہوئی تھی، اس کی آخری دعا سے تھی، اور یہ محبت اس کے لیے کوئی خوبصورت احساس نہیں تھا، بلکہ موت سے زیادہ اذیت دیتا درد تھا جو پل پل اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ اپنے ضمیر پہ لدا بوجھ اٹھانے کی مزید اس میں سکت نہیں تھی، اب اس کو اپنے گناہ کی معافی مانگنی تھی ان دونوں سے جن کا اس سے سب سے زیادہ دل دکھایا تھا۔ دن سرکتے ہی اندھیرے نے اپنی حکومت قائم کی تو کراچی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ آفندی ولا کے لان میں بھی چمک دھمک دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ لان کے ایک سائڈ پہ دو سٹیپ اونچا سٹیج بنایا گیا تھا۔ ابراہیم آفندی اور شازیہ بیگم انٹرنس پہ کھڑے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ ابیہ بھی خوبصورت سی سرخ فراک میں بالوں میں پھولوں والا ہیئر بینڈ لگائے یہاں سے وہاں بھاگتی چہک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لان میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں سے چلتے اوپر آؤ تو مہد کا روم ابھی خالی تھا، شاید وہاں کے مکین کہیں اور مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد مہد روم میں انٹر ہوا تو روم خالی دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا۔ ایک نظر اس نے اپنے کمرے کو دیکھا جو پہلے سے کچھ بدل گیا تھا۔ دروازے کے سامنے سینٹر میں ڈبل بیڈ رکھا تھا جس کے دائیں طرف بالکنی کا شیشہ کا دروازہ تھا، بائیں طرف کبرڈ تھا اور اس کے ساتھ ڈریسنگ رکھا ہوا تھا۔ بالکنی کے دروازے کے ساتھ ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ تھا جس کے اندر واش روم بھی تھا، اور کبرڈ کے ساتھ اسٹڈی کا دروازہ تھا۔ بیڈ کے سامنے 2 سیٹر صوفہ اور شیشے کی میز رکھی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ ابیر نے بدلی تھی اور باقی تھیم بھی بدل دی تھی، بس دیواروں کا رنگ سیاہ تھا جو وہ بدل نہیں سکی۔ کچھ سوچ کر مسکراتے وہ روم میں آیا۔ ابیر آپ تیار ہیں؟ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند دیکھ کر اس نے سوچا۔ جی بس تیار ہوں۔ بغیر دوپٹے کے بالوں سے الجھی وہ ڈریسنگ سے باہر آئی۔ مہد اس کو ایسے دیکھ سٹل رہ گیا۔ پہلی بار اس نے ابیر کو ایسے دیکھا تھا۔ سب بلائے وہ یک ٹک ابیر کو دیکھ رہا تھا جو اب شیشے کے سامنے کھڑی بالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بہت حسین تھے، بھورے کمر تک آتے گھنگریالے بال، دور سے دیکھنے تو یوں لگ رہا تھا جیسے چمک رہے ہوں۔ بالوں سے ہوتی اس کی نظر ابیر کے فراک پہ گئی جس کا نقشہ تقریباً اس نے بدل دیا تھا۔ نیچے سے فراک اور اس کا ڈیزائن ویسا ہی تھا، پر اوپر سے اس نے گولڈن کپڑوں سے بازو بنایا اور باقی بھی ٹھیک کر لیا تھا۔ مہد نے تائید نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس کی جھنجھلاہٹ سے بھری آواز سن کر وہ ہوش میں آیا۔ وہ بالوں کا جوڑا بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے بن نہیں رہا تھا۔ کھلے ہی رہنے دیں۔ وہ پاس آتا پیچھے سے کندھوں سے تھام کر نرمی سے بولا۔ کمرے میں آ کر کھول لوں گی، باہر اچھا نہیں لگے گا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتی وہ بولی، ہولے سے مسکرائی۔ مہد سر ہلاتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کی تیاری دیکھنے لگا جس نے کافی جدوجہد کے بعد بالآخر بالوں کا جوڑا بنا ہی لیا۔ ہلکا سا میک اپ کر کے اس نے بیڈ پہ رکھا باکس اٹھایا۔ یہ جھمکے ماں نے دیے ہیں، میرے ڈریس کے ساتھ اچھے لگیں گے نا؟ اس نے گولڈن کلر کے بڑے بڑے جھمکے نکال کر سامنے کیے۔ نائس۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نا بہت نروس ہو رہی ہوں، پاپا نے ایسے ہی پارٹی رکھ لی اتنی بڑی، فیملی کے گھر پہ دعوت کر لیتے، ایسے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ اتنے لوگوں کا سامنا کرنا اس کو عجیب لگ رہا تھا۔ نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ میں ہوں نا ساتھ۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ابیر اس کے الفاظ پہ مسکرا دی۔ مسکراتے اس کے ہاتھ سے جھمکے لے کر باری باری دونوں کانوں میں ڈال دیے، پھر دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پہ اڑا دیا۔ کچھ کمی سی ہے؟ ایک گہری نظر دیکھ کر وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ سب کچھ تو ہو گیا، اب کیا رہتا ہے؟ ابیر نے خود کو ایک نظر دیکھا، سب تو اس نے پہن لیا تھا۔ یہ چوڑیاں اچھی لگیں گی۔ اس نے ڈریسنگ سے بلیک کانچ کی چوڑیاں اٹھائی اور باری باری اس کی دونوں کلائیوں میں پہنا دی۔ اب ٹھیک ہے چلیں؟ ابیر نے مسکراتے اپنی دونوں کلائیاں دیکھی۔ نہیں، ابھی بھی کچھ رہتا ہے۔ اس کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ پھر کبرڈ کی طرف گیا۔ ابیر مسکراتی اس کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ کبرڈ سے وہ چھوٹی سی سرخ رنگ کی مخملی ڈبی نکال کر لایا۔ یہ آپ کے لیے لایا تھا، بہت اچھی لگے گی آپ پہ۔ سرخ رنگ کی ڈبی کھول کر اس نے سامنے کی جہاں چھوٹی سی سیاہ نگ والی نوز پن چمک رہی تھی۔ ابیر کے لب خوبصورتی سے مسکرائے۔ تھینک یو۔
محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھتے بہت پیار سے اس نے چھوٹی نازک سی نوز پن اٹھا لی۔ میں پہنا دوں؟ بہت محبت سے اجازت چاہی۔ عبیر کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ کب سوچا تھا اس نے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس کو اتنی توجہ دے گا، اتنا پیار دے گا۔ اس نے مسکراتے نوز پن مہد کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ذرا سا جھک کر اس نے بہت محبت اور توجہ سے وہ نازک سی نوز پن عبیر کی ناک کی زینت بنائی۔ بہت حسین لگ رہی ہے، کبھی اتاریے گا مت، نرمی سے کہتے اس نے نوز پن پہ لب رکھ دیے۔ اب کہ عبیر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ امو، بابا۔ ابیہ کی آواز پہ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ واو امو، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ ابیہ نے دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھے موٹی موٹی گرے آنکھیں پھیلا کر کہا تو وہ دونوں اس کے انداز پہ ہنس دیے۔ امو کی ڈال، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ عبیر نے محبت سے اس کے پھولے پھولے گال چومے۔ بابا ڈیڈ کہہ رہے ہیں اب نیچے آ جائیں، باقی بعد میں کر لیجیے گا۔ اس نے ابراہیم افندی کا بغیر رد و بدل کے دہرا دیا تو مہد ہنس پڑا۔ عبیر نے ناسمجھی سے دیکھا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ چلیں جی، اس نے عبیہ کو گود میں لیتے دوسرے ہاتھ سے عبیر کا ہاتھ تھاما۔ عبیر نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو اور ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر چپکے سے دونوں کی نظر اتار لی کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ تینوں نیچے پہنچے تو لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم افندی کے دوست، ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، شازیہ بیگم کی دوستیں، ان کے رشتہ دار، مہد کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اس کے آفس کے ورکر، ابراہیم افندی کے خاندان کے لوگ۔ غرض کے پارٹی کافی بڑے پیمانے پہ منعقد کی گئی تھی۔ عبیر تو اتنی بڑی گیدرنگ دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی تھی کہ پہلی بار ایک ساتھ اتنے لوگوں کا سامنا کرنا تھا۔ مہد باری باری اس کو سب سے ملا رہا تھا۔ عبیر گھبرائی سی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے سب سے مل رہی تھی۔ آپ کی فیملی والی تو بہت اچھے ہیں، میں ایسے ہی ڈر رہی تھی۔ سب سے مل کر وہ دونوں اسٹیج پہ بیٹھے تو عبیر آہستہ سے کان میں بولی، اب تو نہیں لگ رہا ڈر؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں۔ سامنے سب کو دیکھتے وہ مسکرا کر بولی، اچھا آپ بیٹھے، میں آتا ہوں کچھ دیر تک، کچھ چاہیے ہو تو مجھے میسج کر دیجیے گا، میں یہی ہوں۔ آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عبیر بھی گہری سانس لیتی ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے عبیہ کو یہاں وہاں دیکھا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ ماشاءاللہ آج تو کوئی بہت حسین لگ رہا ہے۔ وہ اسٹیج پہ آتی شرارت سے بولی، بہت جلدی نہیں آ گئی تم؟ آگے سے اس نے میٹھا سا طنز کیا تو حفصہ ہنس پڑی، سوری یار، میں آفس سے آ کر لیٹی تو پتہ ہی نہیں چلا، آنکھ لگ گئی اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے وجہ بتائی تو عبیر نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بیٹھی وہ باتیں کرتی رہی، پھر کسی کو دیکھ کر ابھی آئی کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ عبیر ہولے سے مسکراتی سر جھکائے موبائل پہ کچھ کرنے لگی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ کسی کے پاؤں اس سے 2 قدم دور رکے۔ عبیر نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کو لگا وہ پتھر کی ہو گئی۔ وہ خواب میں بھی اس کی یہاں موجودگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ جو چہرہ کچھ لمحے پہلے خوشی سے کھل کر گلاب ہو رہا تھا، اب وہ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ پتھرائی آنکھوں سے آنے والے کو دیکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو موبائل گود سے نیچے جا گرا۔ تو جناب کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا ہمدان جا کر مانگے گا معافی یا کرے گا عبیر کو مشکل سے 2 4؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔